اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ان پیغمبروں نے انسان کو جو بات سمجھائی الحمدللہ ان تمام پیغمبروں نے جو بات سمجھائی انسان کو وہ یہ کہ ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم آزاد نہیں ہیں، اس زمین پر ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان جو ٹینشن میں جاتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے، انزائٹی، یہ مختلف ناموں سے ایک ہی بیماری ہے جس کو مختلف تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کا مالک ہوں اور میری مرضی کے حساب سے حساب و کتاب چلنا چاہیے۔ تو جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی کے حساب سے سارے معاملات ہونے چاہیے اور اللہ یہ کہتا ہے کہ کس کے حساب سے معاملات ہوں گے، اللہ کے حساب سے ہوں گے کیونکہ خدا میں ہوں، تو پھر انسان پریشانی کی طرف جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، پھر ڈپریشن میں بھی جائے گا، خودکشیاں بھی ہوں گی، کفر بھی بکے گا زبان سے، ناشکری بھی کرے گا، خود بھی ٹینشن میں آئے گا، دوسروں کو بھی ٹینشن دے گا، ڈکیتیاں بھی کرے گا، چوریاں بھی کرے گا، ہر گناہ کو اپنے لیے حلال سمجھنے لگے گا، شراب بھی پیے گا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب انسان غموں میں آتا تو اللہ کی طرف بہرحال رجوع کر لیتا تھا۔ پیٹ بھرا ہوا انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، اکثر پریشانی آتی تھیں، لوگ داڑھیاں رکھ لیتے تھے، نمازیں شروع کر دیتے تھے، چلو یار یہ دنیا مسافر خانہ ہے، عیاشی تو ویسے ہی نہیں ہے، اللہ سے لو لگا لو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے کانسیپٹ کلیئر تھے، اللہ سے دور تو تھے وہ، لیکن اللہ سے دور ہونے کی وجہ خوشحال زندگی، تو جب وہ زندگی ختم ہوئی تو ان کو احساس ہوتا تھا بھئی اصل کون ہے؟ اللہ، کیونکہ نظریہ صحیح تھا، عقیدہ صحیح تھا۔ بعض دفعہ انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کرنا کیا ہے، لیکن کر نہیں رہا ہوتا، خواہشات کا غلام بنا ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بچے کو پتہ ہے کہ 1 مہینے بعد میرا امتحان شروع ہونے والا ہے، میں اگر محنت نہیں کروں گا تو امتحان میں ناکام ہو جاؤں گا، ناکام ہوں گا تو جاب میں مشکلات، گھر میں بھی تانے، لیکن کوئی ایسا پروگرام ٹیلی ویژن پہ، کوئی ایسی سیریز چل رہی ہیں جس میں اس کی دلچسپی بہت بڑی ہوئی ہے، کوئی نئی فلم آ گئی ہے بھائی مارکیٹ میں، اب اسے پتہ ہے کہ یہ فلمیں دیکھنے کا، ڈرامے دیکھنے کا، گیم کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اس میں دلچسپی اتنی ہے کہ وہ پتہ ہونے کے باوجود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو اس بندے کا نظریہ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ٹی وی بند کرنے کی ضرورت ہے۔ جس ڈرامے میں وہ دلچسپی لے رہا ہے اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا، تو باپ کیا کرے گا؟ ٹی وی گھر سے نکال دے گا، بیوی تو نکال نہیں سکتا، ٹی وی نکال دے گا، ٹی وی گھر سے نکال دے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا بچہ کہے گا اب کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، چلو اب کیا کرو؟ پڑھ لو۔ یہ کام وہ بچہ کرے گا جس کے کانسیپٹ کلیئر تھے، جس کا عقیدہ صحیح تھا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کہے گا یار اب، اس کو بھی بلکہ عقلی طور پر خوشی ہوگی، چلو میرے ابا نے اچھا کام کیا، اس بہانے میں پڑھ لیا۔ لیکن اگر بچے کا خیال یہ ہے کہ محنت کر کے امتحان دے کے پاس ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے،
تو آپ گھر سے ٹی وی نکالیں یا نہ نکالیں، اس سے بچے کی صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا، بلکہ ٹی وی نکالنے سے اس کی ٹینشن بڑھے گی کہ یار کرنے کا ایک کام تھا وہ بھی ابا نے لے لیا اور مصیبت میں ڈال دیا، ٹینشن میں ڈال دیا کہ پڑھو، چلو ڈرامہ چھین لیا مجھ سے، فلم چھین لی، ویڈیو گیم چھین لیا، وہ مزے ختم ہو گئے، لیکن مزید ٹینشن تو نہ دینا، میں کچھ اور پان گٹکے میں دل بہلاؤں گا۔ ابا نے تو ایک اور ٹینشن میرے اوپر ڈال دی کہ اب امتحان کی تیاری کرنی ہے، تو اس سے اس کو ڈبل ڈپریشن ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو خوشیاں چھیننے کی ٹینشن اور ایک امتحان کی ٹینشن جو اس کے سر پہ ڈال دیا آپ نے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس امتحان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ آپ لوگ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ گونج رہی ہے آواز، ڈبل ڈبل آ رہی ہے۔ تو جب کہ اس کو پتہ ہے کہ اس امتحان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ ڈبل ٹینشن میں آئے گا، مصیبت میں پڑ جائے گا۔ جب انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں اسے یقین ہے کہ آخرت ہے، قبر برحق ہے، جنت ہے، جہنم ہے، برے اعمال کی بری سزا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض دفعہ انسان گناہوں کی زندگی میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ خواہشات اسے دور کر دیتی ہیں اللہ کے راستے سے، لیکن اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ جسے گہری نیند آتی ہو اس کے لیے فجر پڑھنا مشکل، جسے نیند ہی نہ آئے تو اس کے لیے فجر پڑھنا آسان، تو نیند کی خواہش نماز سے کیا کرے گی؟ روک دے گی۔ تو ایسے شخص سے جب خواہشات چھین لی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے اسے پریشانیاں آتی ہیں، تو بالآخر وہ مسجد کا رخ کرتا ہے، اور پھر اسے وہاں سکون بھی ملتا ہے، اور اندرونی طور پر وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ یار چلو کسی بہانے اللہ کے راستے کی طرف آ گئے ہم۔ پھر اسے یہاں نماز میں، عبادت میں، اللہ سے لو لگانے میں سکون ملے گا، اس کی پریشانی ختم ہوگی۔ لیکن جس کا یہ نظریہ ہو کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، پریشانیاں اللہ کی طرف سے نہیں آتی، یا آتی ہیں اللہ کی طرف سے مگر وہ ہمیں ٹینشن کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی، اس میں کوئی خیر کا عنصر بولو ہے ہی نہیں، کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے میرے اوپر، جو فضول بکواسات لوگ کر رہے ہیں آج کل۔ تو جب ایسے شخص پہ آزمائشیں آتی ہیں، دنیا کی نعمتیں اس سے چھنتی ہیں، اور اس کا آخرت پر یقین بالکل بھی نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کی ٹینشن نماز پڑھنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بولو بڑھتی ہے۔ مذہب کی طرف آنے سے اس کی ٹینشن میں کمی کے بجائے اضافہ، اس لیے وہ آتا ہی نہیں ہے اس طرف، وہ آئے گا ہی نہیں اس طرف، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے میری ٹینشن ختم ہو نا۔ بے روزگاری ہے، کہیں رشتہ چل رہا تھا وہاں سے انکار ہو گیا، یہ دو ٹینشنیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں آج کل۔ اگر آپ دیکھیں نا خودکشیوں کی وجہ، ڈپریشن کی وجہ، تو دو میں سے ایک ہوگی، یا تو بے روزگاری ہے یا کہیں چاہتے تھے اور ہوئی نہیں وہاں پہ۔ لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی یہ دو چل رہے ہیں کیس۔ تو جب پریشانی کی وجہ سے وہ آتا ہے، جب دین کی بات اس کے سامنے کی جائے، بھائی اللہ سے لو لگاؤ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، تو وہ کہتا ہے میں پہلے ایک ڈپریشن میں ہوں، مجھے تو انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز چاہیے نا، مجھے تو خوشیاں چاہیے، مجھے تو کوئی اچھی سی فلم دکھاؤ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے پیسے دو، میری ٹینشن کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے، تو میری ٹینشن ختم کس سے ہوگی؟ بھائی پیسے سے ہوگی، پیسے دو مجھے۔ اور یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟
نماز کی بات کر رہے ہیں, یہ روزے کی بات کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو. داڑھی کا ٹینشن سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہے بھائی؟ عورت کو کہہ رہے ہیں پردہ کرو, کہ یہ پردے کا ٹینشن سے کیا تعلق؟ پیسے جیب میں ہے نہیں, گھر میں تانے, گھر سے باہر تانے, بے روزگاری, اور کیا کہا جا رہا ہے عورت کو پردہ کرو. تو ان کو دین کی طرف آنے سے پریشانی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. ان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے, یا تو شراب کباب کی طرف جائیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, عیاشی کی طرف, یا بندوق اٹھائیں اور ڈکیتیاں شروع کر دیں پیسے کمانے کے لیے, زنا کی طرف جائیں. اور جب اس کے بھی پیسے نہ ہوں, بھائی شراب کباب کے لیے بھی تو جیب میں کچھ روکڑا ہونا ضروری ہے نا, جب اس کے بھی پیسے نہ ہوں تو پھر ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ بلڈنگ سے گرا کے اپنے آپ کو, بولو نا بھائی, ہلاک کر دیں. جیسے کہ ابھی کراچی میں واقعہ ہوا ہے, لکی اسٹار تھا, لکی ون, بندے نے اپنے آپ کو گرا کے ہلاک کر دیا. اور واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ, جب تک سندھ میں حکومت نااہل ہی رہے گی تو یہ سب کچھ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہوتا رہے گا. یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں, جہاں خودکشی کرنے والے سے اللہ پوچھے گا, سندھ گورنمنٹ سے بھی اللہ پوچھے گا. جس طرح انہوں نے قوم کو بدحال کیا ہے اور دیوالیہ نکالا ہے. آپ پنجاب کی موٹر وے سے جیسے ہی سندھ موٹر وے پر آتے ہیں, آپ کو سندھ کی حکومت کی نااہلی کا 2 منٹ کے اندر پتہ چلتا ہے. کھا رہے ہیں بیٹھ کے, عوام بے حس ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کام کس ٹریک پہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, بس وہ تو بھیڑ چال کی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں. تو جب عیاشی کا راستہ بھی نہ ہو انسان کے پاس, مذہب کا راستہ بھی نہ ہو, تو وہ کہاں جاتا ہے؟ خودکشی کی طرف جاتا ہے. خودکشی نہیں کرتا تو ویسے ہی گھل گھل کے مر جاتا ہے ٹینشن سے. اس لیے سب سے پہلے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں ایک ہی ٹاپک گھسیٹتے رہتے ہو ملحدین کے خلاف, خدا کے وجود پہ دلائل مفتی صاحب دیتے رہتے ہیں. کچھ دن پہلے کسی نے مجھے کہا مفتی صاحب بہت ہو گیا ملحدین پر رد, کوئی اور ٹاپک چلائیں. قرآن تو الحمد سے لے کے والناس تک توحید ہی بیان کرتا ہے نا. بات سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے تو کیسے ٹاپک بہت ہو گیا بھائی؟ خدا کو مانتے ہیں, ایسے نہیں مانتے جیسے ماننے کا حق ہے. اللہ قرآن میں جو اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے, کوئی ایک دفعہ تھوڑی بیان کی ہیں, بار 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 بار. دودھ کی مثالیں, شہد کی مکھی کی مثالیں, شہد کی مثالیں, اونٹ کی مثال, چوپایوں کی مثال, اور رنگ برنگے پودوں کی مثال, درختوں کی مثال, کھجور کی مثال, انار کی مثال, بیلوں کی مثال, پودوں کی, درختوں کی, سورج کی, چاند کی, ستاروں کی, ان کے راستوں کی, اتنی مثالیں, زمین کی, پہاڑ کی, صحراؤں کی. بار 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 انہی مثالوں کو قرآن گھماتا ہے. اور پھر آپ کو اشکال ہوتا ہے اللہ انہی مثالوں کو کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟ تو اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار بیان کرتے ہیں, بار بار. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, شاید کہ ان کو نصیحت حاصل ہو جائے. نالج ایک الگ چیز ہے, معلومات تو غیر مسلم کو ہم سے زیادہ ہیں. دیکھو باپ اگر بیٹے کو یہ بتانا چاہے کہ یہ نالج دینا چاہے کہ میں تمہارا ابا ہوں, نالج, تو اس کے لیے ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے. جب بچہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے نا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے یہ ابو ہیں اور یہ کون ہے؟ امی. کمپلیٹ ہو گئی نا اس کی نالج. پوری زندگی اب دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بچے کو پتہ چل گیا یہ ابا ہیں اور یہ اماں ہیں, بس. لیکن باپ اور باپ سے کی جتنے ریلیٹیوز ہیں, میرا خیال ہے ہزاروں دفعہ
موت تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی، ابا کے مرنے کے بعد بھی بچے کو بتاتے رہتے ہیں یہ کون تھے تمہارے ابا، اگر بچہ ابا کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا. دیکھو بچے کو بتا دیا یہ آپ کے ابا ہیں، بچے کو سمجھ میں آ گیا یہ ابو ہیں اور یہ کون ہیں، کیونکہ بچہ اسلامی ملک میں پیدا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے سب کے ابو ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی ایک عدد ابو ہوں گے. بعض لوگوں میں نہیں ہے، وہ اس کو اتنی سیریس نہیں لیتے، ابو کہتے ہیں بس ہیں، کوئی بھی ہیں، بغیر ابو کے پیدا نہیں ہوتا انسان. کون ہے چھوڑو، اس بحث میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. یہ امی ہیں بس. اور بعض جگہوں پر تو یہ بھی اب ختم ہو گیا، امی کا بھی سیٹ اپ ختم ہو گیا. فارموں میں جیسے بکرے پلتے ہیں نا، ایسے ان ترقی یافتہ کنٹریز میں بچے پل رہے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہو کہ تہذیب کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. ہمیں تہذیب ان سے سیکھنی چاہیے. عورتوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے، بچوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا تم مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اسلام سے پوچھ رہے ہو.